کہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو۔ کئی دفعہ کیا لیکن اطمینان، سکون اور چین پھر بھی نہیں ملتا تھا۔ حیرت بھی ہوتی تھی کہ جب اللہ کے سپرد معاملہ کر دیا پھر پریشانی کیوں؟ ایک دن حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا قول نظر سے گزرا کہ جب معاملہ اللہ کے سپرد کرو تو معاملہ اور اللہ کے درمیان سے خود نکل جایا کرو۔ ایسا لگا کہ گویا آنکھوں اور دل پر سے پردہ ہٹ گیا ہو۔ میں معاملہ تو سپرد کرتا تھا لیکن خود بیچ میں ہی رہتا تھا۔ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے۔ عمل بھی کرنا ہے اور اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، لیکن معاملہ کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دینا ہے۔ یہی سپردگی اور معاملہ فہمی ہے، اور پھر اس پر راضی ہو جانا۔ یہ انسان بھی کتنا سیانہ ہے جو گاڑی تک پہنچنے سے پہلے ریموٹ سے دروازہ کھول لیتا ہے، سردیاں آنے سے قبل گرم کپڑوں کا بندوبست کر لیتا ہے، رات کو گھر آنے سے قبل ناشتے کے لیے انڈے ڈبل روٹی لے آتا ہے، بچے کی پیدائش سے پہلے کپڑے تیار کر لیتا ہے، افطار کے لیے عصر سے ہی چیزیں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، لمبے سفر پر روانہ ہوتے وقت گاڑی کی ہوا، پانی اور پیٹرول چیک کر لیتا ہے، اندھیروں میں نکلنے سے پہلے ٹارچ تھام لیتا ہے، مگر قبر میں اترنے سے پہلے کوئی تیاری نہیں کرتا، کہتا ہے دیکھی جائے گی۔ چہروں، لہجوں اور ناموں میں ان کی محبت کو تلاش کرتے رہتے ہیں، مگر وہ لمس، وہ حدت اگر ہم بچے کو ہوا میں پھینکتے ہیں تو بچہ ہنستا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جس نے اس کو پھینکا ہے وہ اس کو پکڑے گا ضرور۔ یہ ہے یقین۔ ہر رات ہم بستر پر جاتے ہیں، ہمیں اپنے دوبارہ اٹھنے کا نہیں پتہ ہوتا، لیکن پھر بھی ہم الارم لگا لیتے ہیں۔ یہ ہے امید۔ اس لیے ہمیں اپنے اللہ پر ایمان، یقین، امید ہونی چاہیے۔ ہم سب جھوٹے ہیں، کتنا ڈرتے ہیں کسی کو بتاتے ہوئے کہ ہم اداس ہیں، غم زدہ ہیں، اپنوں کے ستائے ہوئے ہیں، محبت اور پیار کے نام پر فریب کھائے ہوئے ہیں، ہماری روح زخم ہے، مگر ہم اپنے ملنے جلنے والوں سے سب ٹھیک ہے کا ورد کیے جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ ایسی ناقابل اعتبار دنیا میں کسی کو اپنے زخم دکھانے کا مطلب اپنے دکھوں میں اضافہ کرنا ہے۔ تو آپ کے سارے غم صرف اللہ تک، آپ کی خوشیاں اللہ تک، آپ کی محبت اللہ تک، آپ کا ہر دکھ سکھ اللہ تک۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، کہیں اس میں کہ کسی کا سکون قلب برباد نہ کرو، سکون قلب مل جائے گا۔ پیسوں سے محبت نہ کیا کرو، سکون مل جائے گا۔ دعا پر بھی ضد نہ کرو، نامنظور دعا کا بھی اتنا ہی احترام کرنا جتنا منظور دعا کا۔ اگر یہ فرق سمجھ نہیں آتا، سکون قلب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہو رہا ہے، اگر آپ اس کو پسند کر کے چلنا شروع ہو جاؤ، سکون قلب مل جائے گا، سکون قلب مل جائے گا۔
کہ اب کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو آپ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ، میں بار بار ناکام ہو جاتا ہوں، مجھے ان ناکامیوں سے بچا دے، مجھے اپنے لیے خالص کر دیں، مجھے اپنے لیے خالص کر دیں، خالص کر دیں۔